دوستو پانی پت کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بے جان غازی آج بھی زندہ ہے۔ لاہور کے مار روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اور LCA کالج کے درمیان ٹریفک کے شور میں خاموش کھڑی یہ توپ کبھی اتنی خاموش نہ تھی۔ اس توپ نے تقریباً 60 سال تک اپنی گرجدار آواز اور بھاری جسم کی دھاک پورے پنجاب میں بٹھائے رکھی تھی۔ اس توپ کو حاصل کرنے کے لیے کئی راجے مہاراجے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ ہندوستان میں مشہور تھا کہ یہ توپ جس کے پاس ہوگی پنجاب میں حکومت اسی کی ہوگی۔ یہ توپ میدان جنگ سے اس چوک میں کیسے پہنچی؟ 18ویں صدی کی بات ہے جب لاہور اور پشاور پر افغانستان سے احمد شاہ ابدالی حکومت کرتا تھا۔ 1758 میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر اپنے چوتھے حملے کے بعد اپنے بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب میں جانشین مقرر کر لیا۔ اس وقت شمالی ہند میں مرہٹوں کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور لاہور پر قابض بھی ہو چکے تھے۔ احمد شاہ ابدالی فوج کے ساتھ لاہور پر حملے کی غرض سے آیا تو مرہٹے دلی بھاگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کی طاقت ختم کرنے کا سوچا، مگر اس کے پاس مقابلے کے لیے زیادہ اسلحہ موجود نہیں تھا، لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں تیزی سے اسلحہ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اسلحہ سازی کا کام وزیر اعظم شاہ ولی خان سر انجام دے رہے تھے۔ اس نے بہت سی توپیں بنوائی، مگر اس میں 2 توپیں بہت بڑی تھیں۔ ان میں سے ایک توپ تو زمزمہ تھی، جبکہ دوسری توپ کا نام تاریخ میں کہیں کھو گیا ہے۔ افغانستان فوج نے دریائے جمنا عبور کر کے دلی کے سارے رستے بند کر دیے۔ 14 جنوری 1761 کو پانی پت میں تیسری بڑی جنگ ہوئی۔ ان توپوں نے تقریباً 40,000 لوگ مارے۔ زمزمہ توپ کے دہانے پر 2 نام کندہ ہیں، ایک نام شاہ ولی خان کا جس نے توپ بنانے کا حکم دیا تھا، اور دوسرا نام شاہ نذیر جس نے توپ بنائی تھی۔ اس توپ سے ایک وقت میں 36 کلو گرام کا گولا داغا جاتا تھا۔ اسے پیتل اور تانبے سے بنایا گیا تھا، اور پیتل اور تانبے کو حاصل کرنے کے لیے لاہور میں ہر ہندو کے گھر سے ایک پیتل یا تانبے کا برتن لیا گیا تھا جس سے اس کو بنایا گیا۔ 1762 میں سکھ سردار ہری سنگھ بھنگی نے لاہور پر حملہ کر دیا اور توپ بھی اس کے قبضے میں آ گئی۔ رنجیت سنگھ نے بھنگیوں سے یہ توپ حاصل کرنا چاہی تو بھنگیوں نے مزاحمت دکھائی، جس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ نے امرتسر پر فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی، اور 2 گھنٹے کے بعد زمزمہ توپ کے ساتھ امرتسر بھی رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ 1870 میں برطانیہ سے ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس الفریڈ کی لاہور آمد پر یہ توپ انارکلی بازار اور عجائب گھر کے درمیان رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کو مرمت کرنے کے لیے ہٹا دیا گیا، اور 1978 میں دوبارہ مرمت کے بعد اسے نصب کیا گیا۔ اس چوک کو استنبول کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ میں اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔